بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم الله الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری غیرت فی المال کے حوالے سے چل رہی تھی اور اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ مال بذات خود کوئی مذموم شے نہیں ہے۔ مال کی ہوس کا پیدا ہو جانا یہ قابل مذمت شے ہے۔ اگر کوئی مال کو پسند کرتا ہے اور مال کو پسند کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے تو یہ مال کو پسند کرنا بری چیز نہیں ہے۔ فرق وہاں ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں پہ مال کو جمع کرنے کے بعد انسان ان مواقع پر بھی ہاتھ کو روک لیتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہو، تب اس کے لیے آشکار و واضح ہو جاتا ہے کہ اس نے مال کو دنیا کی خاطر جمع کیا تھا یا آخرت کی خاطر جمع کیا تھا۔ اور اس بات کو بھی مصنف کے کلام سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نہ فقط مال بلکہ انسان کو حاصل ہونے والی تمام چیزیں، اس میں انسان یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور نے اسے دیا ہے اور اسے امین بنایا ہے اور اس کے اوپر تصرف کی اجازت دی ہے کچھ شرائط لگا کر۔ تو جب انسان کا اپنا مال نہ ہو، اپنی چیز نہ ہو اور صرف استعمال کی اجازت دی گئی ہو تو اس آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جس نے وہ مال یا وہ چیز دی ہے اس نے جس طرح سے استعمال کی اجازت دی ہے اسی طرح سے وہ استعمال کرے، اس حد سے وہ باہر نہ نکلے، وہ جو اس کے لیے لکیر کھینچ دی گئی ہے اس سے وہ تجاوز نہ کرے۔ انسان کو پروردگار نے وقت دیا تو وقت کو خرچ کرنے میں بھی اسے یہی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ وقت کو اسی چیز میں صرف کرے کہ جس کی پروردگار نے اجازت دی ہے، اور اسی طرح سے مال کو، اسی طرح سے دیگر اشیاء کو، یعنی کسی بھی شے میں انسان کے ذہن سے یہ تصور نکل جائے کہ یہ اس کی اپنی ہے تو پھر وہ آرام سے آخر کی طرف متوجہ ہو سکے گا۔ انسان کے لیے خمس نکالنا اس وقت بھاری پڑتا ہے کہ وہ 100 روپے کو اپنے سمجھ رہا ہے تو وہ سوچ رہا ہے کہ 100 میں سے 20 کیسے دے دوں، اس 100 کو تو میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے۔ مگر جب اسے پتہ چلے کہ یہ مال جو ہے اس کا اپنا نہیں ہے، کسی اور نے دیا ہے اور جس نے دیا ہے وہی مانگ رہا ہے، تو پھر وہ کس بات کے آمادہ ہوگا کہ جب اس کا ہے وہی مانگ رہا ہے تو پورا مانگے تو پورا دے دوں میں۔ وہ تو اس کی مہربانی کہ پورا نہیں مانگ رہا ہے بلکہ کچھ حصہ مانگ رہا ہے۔ تو جہاں اموال میں یا دیگر اشیاء میں انسان کا میں کا تصور آتا ہے وہاں پہ جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہاں پہ اس کی نگاہ پھر دنیا کی حد تک محدود ہو جاتی ہے۔ میرا مال، میرا جسم، میری اولاد، میرا مکان، یہ ساری چیزیں جب میں آ جاتا ہے تو پھر انسان آخرت تو متوجہ نہیں ہو پاتا۔ پھر انسان کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں۔ جب اسے یہ پتہ چلے کہ مال میرا نہیں ہے
مال جس خدا نے دیا اس کا ہے، اس نے فقط اس کو استعمال کے لیے دیا ہے، تو پھر یہ سوچے گا کہ ہاں پھر وہاں پہ استعمال کروں کہ جہاں پہ اس نے اجازت دی ہے، وہاں استعمال نہ کروں کہ جہاں پہ اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ اگر میرا بدن، اگر یہ پتہ ہے کہ میرا بدن نہیں ہے، پروردگار نے دیا ہے کسی مخصوص کام کے لیے، تو پھر یہ سوچے گا کہ نہیں اس کو ادھر ادھر ضائع نہ کر دو، بلکہ اس کام میں اس بدن کو استعمال کرو کہ جس کا پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اس طرح اوقات میں سے کوئی وقت، پھر وہ وقت کو ضائع نہیں کرے گا، اسی کو سمجھے گا کہ یہ وقت جو ہے پروردگار عالم نے دیا ہے، اور ان اوقات کے حوالے سے میں خدا کی بارگاہ میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے جو وقت دیا تھا اس کو کس کام میں خرچ کیا۔ تو اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے یہ تصور کو نکال دے کہ اشیاء میں سے کوئی بھی شے اس کی اپنی ہے۔ جب اس تصور کو نکال دے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس کے پاس ساری چیزیں بطور امانت ہیں، اور امین جب چاہے تب وہ چیز واپس بھی لے سکتا ہے، اور جب چاہے تب اس کے استعمال کے اوپر کچھ پابندیاں بھی لگا سکتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ دینے والا اتنا وسعت والا ہے کہ وہ سارا مال نہ واپس مانگتا ہے، نہ سارا وقت مانگتا ہے، نہ ساری چیزیں مانگتا ہے۔ اس نے سال بھر غذا دی اور پھر 1 مہینے کا تقاضا کیا کہ بھوکے رہو، وہ بھی 24 گھنٹے بھوکا رہنے کا نہیں کہا صرف دن کے وقت۔ اس نے جو ہے سارا وقت دے دیا، اور پھر کہا کہ فقط اتنا کرو کہ کم از کم 17 رکعت نماز پڑھ لو بطور واجب۔ وہ چاہتا تو سارا مانگ سکتا تھا وہ، مگر اس پروردگار عالم نے جو کچھ دیا اس میں سے کچھ حصہ مانگ کے بندے کو یہ آزمانا چاہا کہ وہ کیا جذبہ رکھتا ہے، یا وہ دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ مگر بندہ جو ہے وہ تو اس کو اپنا مال سمجھ کے، اپنا وقت سمجھ کے، اپنا خوراک سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر کے بیٹھ گیا، اور جیسے عام انسان میں ایک انسان دوسرے انسان کے مال کو غصب کر دیتا ہے، گویا اس نے غاصب کی صورت اختیار کر دی کہ پروردگار عالم کے دیے ہوئے مال میں سے وہ حصہ بھی دینے کو تیار نہیں کہ جو پروردگار عالم نے خود اپنے دیے ہوئے مال میں سے مانگا ہے۔ تو اس کا حکم یعنی جو حقوق شریعہ کو ادا نہیں کرتا وہ غاصب کی طرح سے ہیں، اور اسی طرح سے وہ اوقات یا وہ چیزیں کہ جو پروردگار عالم نے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے وقت کا بھی انفاق ہوتا ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں بھی جو ہے پیچھے ہٹنے والے کو اس حوالے سے غاصب کہا گیا ہے۔ تو مال کے حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ غیرت فی المال کا مطلب یہ کہ مال کے حوالے سے انسان غیرت مند ہو کہ مال اس کا ضائع نہ ہو، جس طرح سے وہ ناموس کے حوالے سے غیرت مند ہوتا ہے، جس طرح سے وہ دیگر چیزوں کے حوالے سے غیرت مند ہوتا ہے، مال کے حوالے سے بھی یہ غیرت اس کے اندر ہونی چاہیے کہ اموال میں سے کسی مال کو وہ ضائع نہ کرے، بلکہ مال کو اس طرح سے استعمال میں لائے کہ اس سے ایک ساتھ کئی فائدے حاصل ہوں، بجائے یہ کہ یہ دیکھے کہ ایک مال سے ایک فائدہ حاصل ہو، بلکہ اس کے سامنے خرچ کرنے کے مختلف مواقع ہوں، تو خرچ کرتے وقت اس مقام پہ خرچ کرے کہ جس کے بعد اس مال سے فائدہ جو ہے وہ لگاتار رہے، کہ جس میں بعض کاموں کے لیے بھی ایسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان نیکی کے کام کرے تو نیکی کے کاموں میں ان کاموں کی زیادہ توجہ دے کہ جس کے اندر اس کا ثواب مسلسل برقرار رہنے والا ہو۔ بعض چھوٹے چھوٹے کام ہوتے نیکی کے، مگر اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ عرصے تک چلنے والا ہوتا ہے، کہ جب تک وہ چیز جاری رہے گی تب تک اس کا ثواب جو ہے وہ باقی رہے گا۔ مثالیں بہت ساری آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی کہ کسی طالب علم کو مثلا قلم دے دی، تو قلم دی جب تک قلم چلتی رہے گی وہ ثواب چلتا رہے گا، یا کوئی جگہ مقرر کر دی مدرسے کے لیے، تو جگہ جب تک اس کام کے لیے استعمال ہوتی رہے گی وہ ثواب جاری رہے گا۔ یعنی اموال کو خرچ کرنے میں بھی انسان مال کو اس مقام پہ خرچ کرنے میں زیادہ توجہ دے کہ جہاں پہ اس کا فائدہ زیادہ دائمی ہو، بجائے اس کے کہ ابھی استعمال میں آیا اور ابھی ختم ہو جائے، اس کے مقابلے اس کو زیادہ ترجیح دینے کا کہا گیا ہے۔ اسی کے متعلق باتیں عبارت میں موجود ہیں کہ جس کا خلاصہ ہم نے پیش کر دیا، اور اس بات کے لیے مصنف توجہ دلا رہے ہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے حوالے سے
کہ جو اموال کو زندگی بھر جمع کرتے ہیں اور پھر خرچ کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. مسلم کہتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر اولاد صالح ہوئی تو ان مال کو خرچ کرنے کے بعد ان کی نیکیوں کا ثواب کن کو ملے گا؟ اصل ثواب تو اولاد کو ملے گا. اسے خرچ وہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اصل ثواب سے محروم رہا. اور اگر اولاد صالح نہ ہوئی، بدبخت ہوئی، اور اس کے چھوڑے ہوئے مال سے وہ گناہ کا ارتکاب کریں گے تو گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ وہ جو مال چھوڑ کے گیا ہے. تو اگر مال چھوڑ کے جائے، ایسا نہیں کہ بالکل اولاد کو کنگڑا چھوڑ کے جائے، اس کے لیے بھی اولاد کے لیے بھی مال رکھنا اپنے مقام پہ اہم ہے، مگر اتنا جمع کر کے نہ جائے کہ مثلا جو ہے خود کنجوسی میں زندگی گزارے اور نہ راہ خدا میں خرچ کرے، نہ اپنے ذات پہ نہ اپنے گھر والوں پہ، اور جمع کرتا جائے. اور پھر کہ ایسی اولاد کے حوالے کر کے جائے کہ جو ان پیسوں سے فقط عیاشی کرے، گناہ کے کام کرے، اور سارا بوجھ جو ہے وہ مرنے والے کے اوپر ہو. اگر ایسا ہے مطلب کوئی رکھ کے گیا ہے کہ جو ہے اچھے کاموں میں لگائیں گے اور اس حساب سے وہ رکھ کے گیا پیسے، تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے وہ ضائع کر رہے ہیں، جو فضول وہ خرچی ہے یہ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بہتر تو اس کے لیے کہ خود خرچ کر کے جائے اپنے زندگی میں. وہ جب چاہ رہا ہے کہ نیک کاموں میں خرچ ہو تو اولاد کے سپرد کیوں کر رہا ہے کہ وہ کرے نیک کام پہ خرچ؟ خود ہی کر کے جائے. اسی کے اولاد میں دونوں امکان ہیں کہ ممکن ہے کرے، ممکن نہ کرے، خود ہی کر کے جائے، وہ زیادہ بہتر ہے. پھر وہ مسئلہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اولاد کے سپرد کر کے جاؤ کہ وہ کریں گے، تو اگر وہ اولاد کو اس قابل سمجھ رہا تھا کہ واقعی اس کے باپ کہ مثلا باپ بات مانیں گے یہ لوگ، تو پھر شاید اس کی ذمہ داری نہیں ہوگی. میں دیکھ رہا ہے کہ اولاد خود اس کی زندگی میں مثلا فضول خرچی میں لگے ہوئے ہے، غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر بھی مال دے کے جا رہا ہے، اس کا مطلب تو یہ سپورٹ ہو جائے گا اس کا. تو زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی زندگی میں جتنی زیادہ نیکیاں ہو سکتی ہے کر دے، بجائے یہ کہ وارثوں کے حوالے چھوڑ کے کہ ہم مر جائیں گے ہمارے ورثہ کریں گے ہمارے پیچھے. ورثہ کرے اس کے بجائے وہ انسان خود ہی کر کے جائے. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے، خاص طور پہ کہ خود شریعت کی پابندی بھی آ جاتی ہے مرض موت کے وقت، تو کہ اس وقت جو وصیتیں کی ہیں اس کے استعمال کے حوالے سے. اس کے بعد جو بحث مصنف شروع کر رہے ہیں وہ ہے اجرت کی. یہ بھی قوت غضبیہ کی خرابیوں میں سے خرابی ہے کہ انسان جلد باز ہوتا ہے، ہر کام میں جلدی کرتا ہے، اور یہ خرابی ہے. اور ایسی خرابی ہے کہ جس خرابی کے رکھنے والے آدمی کو شیطان بہت آسانی سے بہکا سکتا ہے. اس لیے یہ آدمی کوئی بھی کام کرتے وقت ٹھہرتا ہی نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور عقل اس کی کوئی رہنمائی کرے. جیسے بعض بچے شروع میں بچوں میں تو خیر اجرت ہوتی بھی ہے تھوڑی بہت، کسی نے کچھ کہا اور فون مار دیا، اس کا ہاتھ رکتا نہیں ہے، جس بچے کو مارنے کی عادت ہوتی ہے وہ. تو ایسی اجرت بچپن کے بعد یہ عادتیں ختم ہونی چاہیے، مگر بعض کو بڑے ہونے کے بعد بھی یہی عادتیں رہتی ہے کہ کوئی اقدام کرنے میں ٹھہرتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. تو عام طور پر جلد باز لوگ جو ہے وہ نقصان اٹھاتے ہیں، اور کئی مقامات پہ اس کے نقصانات ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں. جیسے ہم خود بھی دیکھتے ہیں بعض مشاہدات میں وہ افراد کے جو بہت زیادہ تیز رفتار سے موٹر سائیکل چلانے کے عادی ہیں، ان کے ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو تو نصیحت فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ ایک آدھ دفعہ ٹانگیں نہ توڑے وہ، اس کے بعد تھوڑی جو ہے وہ سمجھ آتی ہے، وہ بھی بچ گئے تو، ورنہ پھر نصیحت ان کے بعد والے پکڑیں گے، ان کے دوست وغیرہ ان کے بھائی وغیرہ، وہ الگ بات ہے. وہ تو جو ہے لوگوں کے لیے عبرت بن کے چلا جاتا ہے. یا اسی طرح سے بعض اقداموں میں ابھی بات سنی نہیں سنی اقدام کرنے نکل گئے. تو جلد بازی یہ انسان کو تباہ کرنے کے لیے اتنا آسان کام ہے شیطان کے لیے کہ اگر جلد باز ہے تو شیطان پہنچ کے گائیڈ کر دیتا ہے، یوں کرو، وہ فون کر دیتا ہے. اس لیے کہ اس کے بعد اس کے لیے سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی ہے. اور خود یہ اجرت کے نقصانات کی طرف قرآن میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کے نقصانات کی طرف معصومین علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے کہ جلد بازی
ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں ندامت اٹھاتا ہے، خسران بھی اٹھاتا ہے، اور اگر یہ صفت برقرار رہی زندگی بھر تو آخرت بھی جو ہے اس کی تباہ ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ پچھتاوے کا اظہار کرنے والے، نادم ہونے والے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جلد باز ہوتے ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات کو دیکھا، فوراً غصے میں کچھ کہہ دیا، پھر کچھ عرصے بعد، دیر کے بعد نادم ہوتے کہ نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جی، فطرت سے جو ہے وہ کسی حد تک ہیں، وہ آگے مصنف جو ہے اس کے متوجہ کر رہے، اصل فطرت میں نہیں ہے۔ اصل فطرت میں علو اور استعلاء ہے، اس کے ذہن میں یہ ایک غلط راستہ آ گیا ہے، وہ جلد علو حاصل کرنے کے چکر میں اس کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بھی توجہ دلا رہے مصنف۔ تو جو بار بار سوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بار بار پچھتاوا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، خیر یہ بھی اچھی بات ہے کہ بعد میں غلطی کا اعتراف کر لینا، بعض تو یہ بھی نہیں کرتے، مگر جو بار بار جن کو یہ ندامتیں ہوتی ہیں تو ندامت کی وجہ جو ہے یہی چیز بنی ہوتی ہے عام طور پہ کہ اس نے جلد بازی میں کوئی اقدام کر دیتے ہیں اور پھر پچھتاتے ہیں، اور بعض جلد بازی میں نقصان اٹھاتے ہیں، اور جن کی مسلسل یہ عادتیں رہتی ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب مسلم اس بات پہ بحث کو شروع کر رہے کہ یہ عجزت کی صفت انسان میں پیدا کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے یہ جلد بازی فطرت انسان میں، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ فطرت کا حصہ بن گئی ہے، تو یہ فطرت کا حصہ ہے، آیا عجزت کا فطرت سے کوئی تعلق ہے کہ ہم کہیں کہ انسان ہوتا ہی جلد باز ہے؟ تو ایسا ہے کہ انسان جلد بازی ہوتا ہے؟ تو اصل میں انسان کے پاس جو ایک خواہش موجود ہے وہ ہے علو کی، علو اور استعلاء کی۔ علو یعنی بلند ہونا ہے اور بلندی کو طلب کرنا ہے، کسی مقام کو حاصل کرنا ہے، حتیٰ کہ انسان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، بس مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو۔ دوسری خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے کہ میرے پاس جو اچھی اچھی چیزیں وہ ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ صحت ہے تو ہمیشہ رہے، کبھی مرض نہ آئے، دولت ہے تو ہمیشہ رہے، کبھی غربت نہ آئے۔ جو اچھائی ہے، جو وہ خود اس کے اپنے گمان میں اچھائیاں ہیں، وہ اس کے پاس ہمیشہ رہے، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ مگر یہ باقی خواہشات بھی تابع ہے علو اور استعلاء کے۔ اچھا، یہ صفت بذات خود استعلاء، طلب علو کرنا، خواہش علو رکھنا، یہ صفت بذات خود بری نہیں ہے۔ ریاست کو برا قرار دیا ہے، اسی کہ ریاست جو ہے وہ دنیا طلبی کے نتیجے میں ہوتی ہے، یہ علو اور استعلاء کبھی آخرت طلبی کے حوالے سے بھی ہوتی ہے، اسے بذات خود یہ بری صفت ہے نہیں۔ اچھا، یہ صفت پیدا کیسے ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اصل عجزہ تو فطرت میں نہیں ہے، اشتباہ ہوتا ہے کہ فطرت میں، اصل میں فطرت میں کیا ہے؟ علو اور استعلاء ہے، یہ فطرت میں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عزت کے اندر جو چیز ہوتی ہے، اب تھوڑی سی دقیق گفتگو ہے، عزت میں جو صفت ہوتی ہے وہ عام طور سے معلول میں منتقل ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز وجود میں آئے تو جیسے آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں اور بعض لوگ فلسفے کے اندر کہ ممکن الوجود جب وجود کے سانچے میں ڈھلتا ہے تو اس کو جس نے وجود بخشا ہے اس کے کچھ اوصاف وہ لے کے آتا ہے۔ خود جو اس کی تعریف کی جاتی ہے ممکن وجود کے حوالے سے یا معلول کے حوالے سے، کہ معلول اسے کہتے ہیں کہ جو نہ تو عزت جیسا مکمل ہوتا ہے اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ عزت کی ساری باتیں اس کے اندر نہ ہوں۔ عزت کی کچھ باتیں معلول کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اب عزت حقیقی کیا ہے؟ تخلیق انسان کا، ذات پروردگار عالم کہ خدا نے جو ہے وہ سارے انسانوں کو خلق کیا۔ خود ذات پروردگار عالم کے کیا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی تو ہے ہی بلند، وہ بلند بارہ ہے، اس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں، اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بلندی میں وہ سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے، وہ عزت حقیقی ہے۔ اس نے خلق کیا معلول کو، انسان کو، تو انسان خدا کی مخلوق ہے، خود معلول ہے، مگر پروردگار عالم کی جو خوبی ہے
اس کا ایک اثر اس کے اوپر بھی ہوا. اثر البتہ وہ والا اثر نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے کہ اثر ہوتا ہے، اثر چیز ہوتی ہے. اس کو جو ہے بعض بزرگان نے بہت اچھے سے سمجھایا ہے. اس میں پھر واپس وہ بحث لانی پڑے گی کہ جو اس کتاب کے شروع میں آئی تھی عقل نظری اور عقل عملی کے حوالے سے. عقل نظری اور عقل عملی، اس کو بعض علماء نے تعبیر کیا ہے نفس تعلقی اور نفس تجردی کے عنوان سے. عقل عملی کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ نفس تعلقی ہے، اور عقل نظری کو انہوں نے کہا ہے نفس تجردی ہے. اچھا، ان کا کہنا یہ ہے، اگر آپ نے مثلا بعض افراد نے تو یقین پڑھا ہوگا یا پڑھ رہے ہوں گے، کتاب اسفار کے شروع میں ہی ملا صدر علیہ الرحمٰن نے بھی اس پہ بحث کی ہے، تعلقی اور تجردی کے اوپر. نفس کا جو جسم سے رشتہ ہے، روح کا جو جسم سے رشتہ ہے، یا عقل کہیں، روح کہیں، نفس کہیں، تعبیرات مختلف ہیں، مراد ایک ہی شے ہے. ایک رخ اس کا جو ہے وہ بدن کی طرف ہے، یا دوسرے الفاظ میں جو اس کتاب میں شروع میں بتایا گیا تھا اسی اعتبار سے ایک رخ اس کا عقل شہویہ اور غضبیہ اور وہمیہ کی طرف ہے، اور دوسرا رخ جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف ہے. جو رخ پروردگار عالم کے ذات کی طرف ہے اس رخ کو کہتے ہیں عقل تجردی، اور جس کا رخ بدن اور نفس کے اندر پائی جانے والی اوصاف کی طرف ہے اس کو کہتے ہیں عقل تعلقی یا نفس تعلقی، اس سے تعلق جڑا ہوا ہے. یہ اس طرح سے جیسے ایک برتن ہے جس کے اوپر ہم نے پانی گرم کرنے کے رکھا ہے، تو برتن جو ہے مثلا پتری رکھی آپ نے چولہے کے اوپر، پتری کے اندر دو رخ ہوں گے. پتری کی موٹائی میں سے اس کا نیچے کا حصہ کس سے لگا ہوا ہوگا؟ آگ سے لگا ہوا ہے. اس کا اوپر کا حصہ کس سے ملا ہوا ہے؟ پانی سے. بیچ میں یہ پتری کی جو ہے وہ تہ ہے. اگر یہ ڈائریکٹ مل جائے تو کیا ہوگا؟ یا آگ بجھ جائے گی یا پانی ختم ہو جائے گا، دو میں سے ایک بات ہوگی. اس کے بیچ میں یہ تہ ضروری ہے. اچھا، جس کا آگ سے تعلق ہے وہ نیچے والا حصہ ہے، جس کا اوپر سے تعلق ہے وہ پانی سے تعلق ہے، اوپر والا حصہ ہے. گویا آپ یہ سمجھے کہ پانی سے جس چیز کا تعلق ہے وہ تعلقی ہے، اور جس کا نیچے تعلق ہے وہ کیا ہے؟ تجردی ہے. تو گویا نفس کے بھی دو رخ ہیں، یا روح کے دو رخ ہیں، یا عقل کے دو رخ ہیں. ایک رخ وہاں سے کشف کر رہا ہے، اس کو کہیں گے ہم عقل تجردی یا نفس تجردی. دوسرا رخ جو ہے وہ بدن کی طرف متوجہ ہے، ان قوائے ثلاثہ کی طرف متوجہ ہے، جس کو ہم کہیں گے نفس تعلقی. تو وہاں سے کشف کر کے ادھر منتقل ہو رہا ہے. مگر جیسے آگ اور پانی کی مثال میں نے دیکھا کہ جو آگ والی کیفیت ہے حرارت، تو حرارت اوپر اتنی منتقل نہیں ہو رہی. اسے آپ دیکھیں پتری کا نیچے کا حصہ جتنا گرم ہوگا اتنا اوپر کا نہیں ہوگا. تو وہاں سے کشف ہو کے وہ اتنی مقدار میں اوپر دے رہا ہے کہ جتنی مقدار میں اوپر برداشت ہو سکے. تو یہاں پہ یہ عقل تجردی وہاں سے کشف کر کے عقل تعلقی کے ذریعے سے بدن پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جو اوصاف ہیں وہ اوصاف جو ہے ادھر منتقل ہوں گے. تو اس اوصاف میں سے ایک صفت کیا ہے؟ صفت علو اور استعلاء. تو وہاں پہ علو کو کشف کر کے وہ ادھر بدن کی طرف منتقل کرے گا، باقی چیزوں کی طرف منتقل کرے گا. یعنی جو خواہش عقل تجردی پہ آئے گی وہ عقل تعلقی پہ بھی پیدا ہوگی، مگر عقل تجردی کی جو کیفیت ہوگی وہ تعلقی کی نہیں ہوگی. تو اب عقل تعلقی یا نفس تعلقی اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا استعلاء کا، بلند کا. اب اس بلندی کے اظہار کے لیے وہ ان تینوں قوتوں کو کہے گا، قوت شہویہ، قوت وہمیہ اور قوت غضبیہ کو، کہ مجھے میں چاہ رہا ہوں کہ بلندی حاصل کروں، استعلاء حاصل کروں. اب جیسے پہلے بیان آ چکا کہ اگر یہ تینوں قوت عقلیہ کے تابع ہیں تو بالکل وہ اس طرح سے آگے بڑھے گا کہ جیسے عقل کا مطالبہ ہے، مگر اس نے یہ خواہش ان تینوں کے سامنے رکھ دی، مگر یہ تینوں قوتیں اس کے قابو میں نہیں تھی. تو پھر ہوگا کیا؟ غضب یہ اپنے طور پہ
اس طرح حاصل کرے گا، شہویہ اپنے طور پہ اس طرح حاصل کرے گی، اور وہمیہ جو ہے اپنے طور پہ. تینوں علو و استدعا جو ہے وہ اپنے اپنے طور پہ حاصل کریں گے، اور یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اب اگر یہ تینوں قوتیں مقام استدعا حاصل کرنے میں عقل عملی کے تابع ہو گئی تو مسئلہ یہ اجرت والا پیدا ہی نہیں ہوگا. وہ دیکھے گا کہ یہ علو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اس طریقے سے میں چلوں. مثلا وہ علو حاصل کرنا ہے، مثلا کہ اوپر کے مالے پہ جانا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سیڑھی جو ہے مجھے چڑھنی پڑے گی، وہ سیڑھی کے سپیس جس طرح سے ہیں سٹیپ بنے ہوئے، اسی سٹیپ بائی سٹیپ چڑھوں گا تو ہی پہنچوں گا. اور قوت غضبیہ اس کے قابو میں ہے، تو بالکل نارمل انداز سے علو کی طرف ہی جائے گا، مگر جو صحیح راستہ ہے اسی طرح سے اوپر جائے گا. مگر اس نے علو کا جذبہ تو دے دیا، مگر غلبہ کس کا تھا؟ قوت غضبیہ کا. اب وہ کیا کرے گا؟ ایک ساتھ چھلانگیں لگا کے پہنچنے کی کوشش کرے گا. تو دو صورت ہوگی، یا تو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. پہنچے گا تب بھی غلط ہوگا، اس کے اتفاق سے پہنچ گیا، ورنہ راستہ غلط تھا یہ. اور نہیں پہنچا تو پھر تو پتہ ہے کہ کیا ہوگا. تو اب اگر قوت غضبیہ اس کے تابع ہو تو یہ علو و استدعا جو اپنی صفت اپنے کام پہ صحیح ہے، مگر وہ انسان اجرت کا شکار نہیں ہوا. اس کے برعکس صفت جو سکینہ ہے، سکون، اطمینان، وہ والی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی. البتہ یہ علو و استدعا کا جو انعکاس ہوگا عقل تعلقی کے اندر، عقل تجلی ذریعے سے، اور پھر ان تینوں قوتوں کے اوپر کیسے یہ اس کا جذبہ ہوگا، اس کے وہ تھوڑی اور گفتگو آئے گی. اور پھر اجرت کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہے آیات اور روایات میں، اور اس کے برعکس صفت اجرت کے مقابلے اطمینان، سکون، اس کے مطابق گفتگو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. گفتگو ہماری اجرت کے حوالے سے کل شروع ہوئی تھی، اور اجرت کو بیان کرتے وقت غلبہ اور استدعا کو بیان کرنے کے حوالے سے کچھ دقیق باتیں آ گئی تھی، اگرچہ وہ کل کے درس کے لیے بھی کسی حد تک ضروری تھی، اور آج کے درس میں بھی آگے چل کے اس کی ضرورت پیش آئے گی. اور کوشش کریں گے کہ ان میں الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے آسان استعمال کیے جائے، مگر بعض الفاظ چونکہ ٹیکنیکلی ہوتے ہیں، اگر اس کا معنی کسی اور زبان میں کیا جائے تو وہ مفہوم کے جو اس لفظ کے اندر ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ سمجھ میں نہیں آتا. اس سے اس لفظ کو اسی طرح سے استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اجرت یعنی جلد بازی. بعض اوقات کچھ الفاظ آپس میں اس طرح سے مکس ہو جاتے ہیں کہ یہ واضح نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اس میں اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اور پھر ایک لفظ کے معنی کو دوسرے لفظ کے معنی سے ملا دیا جاتا ہے تو ایک اچھی چیز بھی بری سمجھ میں آنے لگتی ہے. جلد بازی الگ چیز ہے، اور انسان کا کسی کام کو رفتار سے کرنا، تیزی سے کرنا، لگن کے ساتھ کرتے رہنا، یہ الگ چیز ہے. اسی طرح سے سکون اور اطمینان یہ الگ چیز ہے، اور سستی اور کاہلی الگ چیز ہے. کوئی سست آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو بڑا مطمئن اور پرسکون آدمی ہوں. سستی الگ چیز ہے. اور اسی طرح سے جلد بازی بری چیز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں ہر کام آہستہ آہستہ کروں، اس لیے جلد بازی بری چیز ہے. ہر وہ چیز کی جو عقل کی اجازت کے بعد تیز رفتاری سے کی جائے وہ اچھی بن جاتی ہے، اور وہ چیز جو عقل کی اجازت کے بغیر تیزی سے کی جائے وہ جلد بازی ہوتی ہے، وہ بری ہوتی ہے. اسی طرح سے ہر وہ چیز جو عقل کی اجازت کے بعد اطمینان سے کی جائے وہ اچھی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کی اجازت کے بغیر سلو رفتاری سے کی جائے وہ سستی اور کاہلی اور بری چیز ہوتی ہے. تو ہر مقام پہ تیزی دکھانے کو جلد بازی نہیں کہا جائے گا. کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں، ہم کوئی جلد بازی نہیں کرنی ہے، ابھی تھوڑا ٹھہرتے ہیں، استخارہ وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس کو بچاتے ہیں. تو یہاں پہ تو تیزی دکھانی ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں پہ عقل کہہ رہی ہے کہ تیزی دکھاؤ گے. یہاں پہ اگر دیر کی تو
اور ڈوبنے والا ڈوب جائے گا. البتہ واضح ہے کہ ہم بچا سکتے ہو تب کی بات ہے، ایسا نہیں اس کو بچاتے ہوئے خود بھی ڈوب جائے. تو مقام اور محل کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو عقل اور شر کے تابع ہوں وہ چیز ہی اچھی قرار پائے گی. تو اب یہ چاروں چیزیں جو مکس ہو جاتی ہیں، جلد بازی اور تیز رفتاری، سستی اور سکون، اطمینان. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بنا لیتے ہیں کہ جس مثال کو کل جو آخر میں گفتگو آئی تھی وہ بھی اس کے ذریعے سے واضح ہو جائے گی. اور وہ یہ کیا تھی کہ انسان غلبے اور استعلاء کی خواہش فطرتاً رکھتا ہے. انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ غلبے کو پسند کرتا ہے، استعلاء کو پسند کرتا ہے، وہ بلند سے بلند مقام پہ پہنچنا چاہ رہا ہوتا ہے. مگر بلند مقام کو حاصل کرنے کے لیے، استعلاء کو حاصل کرنے کے لیے اسے راستہ جو اختیار کرنا ہے، اس میں اگر وہ جلد بازی کا راستہ اختیار کرے گا تو منزل سے دور ہو جائے گا. مثلا آپ نے اسکول کے زمانے میں یا کالج کے زمانے میں دیکھا ہوگا، جب بھاگنے کا مقابلہ ہوتا ہے ریس کا، تو ایک ہوتی ہے رکاوٹ والی دوڑ. ایک تو سیدھی مثلا 100 میٹر بھاگنا ہے، جو پہلے پہنچ گیا وہ مثلا جو فرسٹ ہو گیا. ایک ہوتی ہے رکاوٹ والی دوڑ، بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹیں رکھی ہوتی ہے، اس کو عبور کرتے ہوئے بھاگنا ہے. اور وہ بھاگنا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹ گرنی نہیں چاہیے، اس کو عبور اس طرح سے کرنا ہے کہ وہ رکاوٹ گرے نہیں اور انسان جو ہے وہ منزل تک پہنچ جائے ہر رکاوٹ کو عبور کرتے ہوئے. تو یہ زندگی کی جو دوڑ ہے وہ ایک طرح سے رکاوٹ والی دوڑ ہے. رکاوٹ پروردگار عالم نے دنیا میں بھیجا، تب سے گویا ریس شروع ہو گئی انسان کی. منزل کون سی بتا دی پروردگار عالم کے؟ رضا الہی، کہ وہاں تک پہنچنا ہے. مگر یہ سیدھی سیدھی دوڑ نہیں ہے، رکاوٹ والی دوڑ ہے. تو رکاوٹ والی دوڑ میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ دو رکاوٹ کے درمیان کا جو اسپیس ہے اس میں انسان کو تیزی سے بھاگنا ہے. اگر یہاں پہ وہ سستی کرے تو برا کہا جائے گا، یہاں پہ اس کو تیزی سے بھاگنا ہے. مگر جیسی رکاوٹ آئی اب اسے کیا کرنا ہے؟ سلو ہونا ہے. اگر یہاں پہ تیزی دکھائے گا تو غلط ہو جائے گا، یہاں پہ سلو ہونا ضروری ہے. اور سلو ہو کے رکاوٹ کو اس طرح سے عبور کرنا ہے کہ وہ جو بیچ میں لکڑی یا جو بھی رکاوٹ رکھی وہ گرنے نہ پائے. اگر وہ گر گئی تو اس کا مطلب وہ دوڑ سے آؤٹ ہو گیا یا اس کے کچھ نمبر مائنس ہو جائیں گے. تو انسان کو اس زندگی کے سفر میں بھی جہاں پرسکون راستہ ہے وہاں تیزی دکھانی ہے. مگر جہاں پہ بھی ایسی رکاوٹ آئی کہ اگر تیزی دکھانے گئے تو شریعت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، تو وہاں پہ اسے پرسکون طریقے سے اس طرح سے عبور کرنا ہے کہ وہ رکاوٹ کی خلاف ورزی نہ ہو اور پھر انسان اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا رہے. تو دو رکاوٹ کے بیچ کا جو اسپیس ہے اس میں تیز بھاگنا یہ پسندیدہ ہے. اس کو جلد بازی نہیں کہا جائے گا، اسے کہ اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس پہ بھاگنا یہ جلد بازی نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی سلو بھاگتا ہے تو کیا کہا جائے گا کہ سست آدمی ہے. مگر جیسے رکاوٹ آئی، اب اگر یہاں پہ بھی کوئی تیز بھاگتا ہے تو اس کو عجزت کہا جائے گا، یہ جلد بازی ہے. یہاں پہ کیا کرنا ہے اس کو؟ یہاں پہ اگر وہ سلو کرتا ہے تو یہ سستی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ پرسکون آدمی ہے، کہ جہاں اطمینان سے جو کام کرنا چاہیے وہ اطمینان سے کر رہا ہے. تو یہ زندگی کے سفر میں ان چاروں باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہر رکاوٹ پہ اس کو ایسے عبور کرنا ہے کہ وہاں پہ پروردگار عالم کی کسی بھی طرح سے کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور پھر عبور کرتے کرتے اس منزل تک پہنچ جائے. جو منزل کیا ہے؟ جو اس کی فطری خواہش ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں بلند سے بلند مقام تک پہنچوں. اور بلند سے بلند مقام کون سا ہے؟ کہ قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ رضوان اللہ ہے اکبر. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے. تو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ والی دوڑ سے وہ بھاگ رہا ہے. کچھ مقامات ایسے کہ یہاں اسے تیز رفتاری دکھانی ہے، کچھ مقامات ایسے کہ یہاں پہ اسے سلو چلنا ہے. تو ہر وقت جو بالکل سلو چلتا ہے اسے ہم نہیں کہیں گے کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے، جلد باز نہیں ہے. اور جو مثلا تیزی دکھاتا ہے وہ ہمیشہ جو یہ نہیں کہا جائے کہ یہ اجرت میں کام کرنے والا ہے، یہ جلد باز ہے.
जिस मकाम पे तेज़ी दिखानी वहाँ तेज़ी दिखाएं तो वो अच्छा माना जाएगा। जिस मकाम पे उसे सुस्त होना है यानी स्लो होना है, वहाँ पे अगर स्लो होता है तो ये अच्छा कहा जाएगा। और ये ज़िंदगी के तमाम मवारिद में हम इसको तत्बीक कर सकते हैं कि अगर कोई हाईवे पे जा रहे हैं और 40 की स्पीड से चला रहा है गाड़ी, तो क्या कहा जाएगी, ये सुस्त आदमी है। या वो खुद भी सुस्त ना हो तो उसकी गाड़ी सुस्त मानी जाएगी कि गाड़ी सुस्त है। मगर गलियों में 80 की स्पीड से कोई चलाए तो उसका ये जल्दबाज है ये। तो जिस मकाम पे जो काम करना चाहिए उस मकाम पे वो किया जाए तो मुनासिब कहा जाएगा। हाईवे पे 80-100 की स्पीड पे चलाने को जल्दबाज नहीं कहेंगे, वो ये गलियों में करे तो कोई वो जल्दबाज कहा जाएगा। तो मकाम और महर के एतबार से ये अलग अलग चीज़ें होगी। फिर कल जिस बात को बयान किया गया था कि इज़्ज़त और मालूल का रिश्ता इतना पुख्ता और मजबूत हैं कि मालूल के अंदर इज़्ज़त की कुछ बातें ज़रूर बज़रूर पाई जाती हैं। मसलन मिट्टी का बर्तन बनाने वाला आदमी, मिट्टी को जमा किया, उसने बर्तन बनाया। एक ये बनाने वाला एक दूसरा है, इसने भी बर्तन बनाए उसने भी बर्तन बनाए। इसने जो बर्तन बनाए इसमें इसके अपने ख्यालात का असर होगा, उस बर्तन के अंदर दूसरे आदमी जो बनाए उसके अंदर उसके ख्यालात का असर होगा। आसान करने के लिए मेरे मिट्टी का बर्तन जो ये मालूल है, वो आदमी जो वो इज़्ज़त है गोया के, मगर उसके जहन के असरात इस मिट्टी के बर्तन में भी होंगे। तो हर इज़्ज़त जब किसी मालूल को वजूद में लाती है तो उस मालूल के अंदर इज़्ज़त के असरात जो है वो पाए जाते हैं। इसी एतबार से जो परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क किया है, तो जो परवरदिगार आलम के ज़ाती औसाफ है उसका जलवा जो इंसान के अंदर में नज़र आता है कि इंसान भी ये चाहता है कि मैं बुलंद से बुलंद मकाम को हासिल करूं। मगर इस बुलंद मकाम को हासिल करने के चक्कर में, जो चक्कर सही था बिल्कुल, हदफ सही था बिल्कुल, मगर इस हदफ को हासिल करने के लिए बार बार इंसान सही रास्ते से हट के गलत रास्ता इख्तियार कर देता है, तो वो मकसद से दूर चला जाता है। और बार बार तो वो इतना दूर चला जाता है कि फिर मकसद तक वापसी का सफ़र उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। उसी को मुसन्निफ़ ने इबारत में वाज़ेह किया है। तो इबारत में देखते हैं, उसके बाद इसी हवाले से कुछ और बातें भी हैं, मगर पहले इबारत को ये देख लेते हैं। सफ़ा नंबर 185 पे वो बयान व ज़ालिक से, इससे पहले कुछ बातें हमने जो है वो खारिज में बयान कर दी हैं। अब इसी की आगे वजाहत है, थोड़ी सी इबारत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बयान व ज़ालिक अन्नहु ला रैबा फी अन्ना अहब्ब लज़्ज़ाति वज़्ज़िहा यदि नफ्से हो वल ग़रबतो वल इस्तिज़ाओ, कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि सबसे पसंदीदा लज्जत और सबसे पसंदीदा शय जो इंसान को यानी ख़ास पर इंसान के नफ्स को जो पसंद आती है वो क्या है, वल ग़रबतो व इस्तिज़ाओ, वो बुलंद होना है, वो इस्तिज़ा होना है। वजह क्या है, इसे कि इंसान के अंदर मौजूद रूह, इसका ताल्लुक़ किससे है, आदम बारा से है। ये और बात है कि उस रूह को इस जिस्म के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया है, और जिस्म बना है जिन अशिया से, इसमें गलबा है मिट्टी का। मिट्टी का ताल्लुक़ किससे है, ज़मीन से, तो वो उसे खींच के ज़मीन पर रख रही है। मगर रूह अपने एतबार से ज़ोर लगा रही है कि इसको जो है वो आलम बाला की तरफ में ले जाओ, ऊपर की तरफ ले जाओ। तो नफ्स के लिए सबसे अहम लज्जत वो है गलबा व इस्तिला। इसीलिए देखता है कि इंसान जब किसी मकाम पे गलबा हासिल कर ले तो वो खुश होता है, उसको लज्जत महसूस होती है। आपने कभी उस तालिब को खुश नहीं देखा होगा जिसको पोजीशन नहीं मिली, और उसको कभी गमज़दा नहीं देखा होगा जिसको पोजीशन मिली है। किसी को पोजीशन मिलना ये गलबा है, ये इस्तिला है, उस पर हर आदमी जो है फितरतन खुश होता है गलबा हासिल करने के ऊपर, अलबत्ता सही तरीके से गलबा हासिल किया हो। वरना जो बाहर का माहौल है उसमें बात गलत तरीके से भी गलबा हासिल कर लिया जाता है। मिसाल आप लोग गौर करेंगे तो बहुत सारी वाज़ेह हो जाएगी। बात औकात जो बोर्ड के एग्ज़ाम में भी जो है वो रिज़ल्ट चेंज हो जाते हैं, उसके वाक़यात भी आपके सामने आते रहते हैं।
کہ لأنها من صفات ربوبیت التي هي مطلوبة بالطبع للنفوس المجردہ. وجہ کیا ہے؟ اسی کے غلبہ اور استدعاء یہ صفات ربوبیت ہیں. تو پروردگار عالم نے جو انسان کو خلق کیا تو انسان بھی فطرتاً ان چیزوں کو پسند کرنے والا ہے. اسی کے پروردگار عالم جواد ہیں تو اب انسان بھی فطرتاً فیاضی کو پسند کرتا ہے. یہ اور بات ہے کسی اور وجہ سے اس کی فطرت بدل جائے، وہ کنجوس بن جائے، مگر بذات خود اپنے اعتبار سے وہ فیاضی کو پسند کرنے والا ہے. تو یہ نفس مجرد جو انسان کے اندر موجود ہیں روح کی صورت میں، وہ اس کو پسند، غلبے و استدعاء کو اپنے لیے پسند کرتی ہے یہ روح. وجہ کیا ہے کہ والسر فی ہے. جی قرآن میں تو یہ مثال پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں کہ انسان کو اگر یہ تمام چیزوں کا مالک بنا دے پھر بھی وہ خرچ کرنے میں کنجوسی دکھائے گا کہ پیچھے سوچ رہا ہوگا خرچ نہ ہو جائے. یعنی وہ جب انسان کی وہ والی کیفیت ہو گئی، جب انسان فطرت کو اپنی بدل دے تو پھر جو ہے وہ اسی اعتبار سے وہ آگے بڑھے گا کہ جو اس کے ذہن میں ہے. جیسے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ انسان کے قلب کے اوپر جب گناہوں کی سیاہی چھا جائے اور اس حد تک چھا جائے کہ اس کی باقاعدہ طے بن جائے تو پھر اس کے اندر اچھائی کے خیالات جو ہے وہ آ نہیں سکتے. جیسے آپ ایک پتیلی کو گندا کرے اس حد تک گندا کرے کہ اس کی جو قالق ہے اس پہ چپک جائے تو پھر آپ کوئی بھی چیز یوز کرے وہ ہٹے گی نہیں. اس جگہ آپ تیزاب یوز کرے تو وہ خود ہی اس چیز کے اندر سوراخ کر دے گی. تو وہ انسان جو اس کیفیت میں پہنچ جائے تو گویا جو ہے وہ ان کی برائیاں اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، پھر وہ برائی سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. مگر اصل فطرت انسانی وہ تو یہ کو اچھائی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ نے جو کہا کہ نفس مجرد انسان کے اندر روح کی صورت میں موجود ہے، یہ نفس امارہ ہے، لوامہ ہے اور مطمئنہ ہے، یہ تینوں روح کی قسم ہیں. ہاں، اس میں ہم واضح کر چکے تھے نفس امارہ، مطمئنہ اور لوامہ کی صورت میں. یہ کیفیتیں ہیں، نفس ایک ہی ہے، اس کی کیفیتیں ہیں. جب نفس میں قوت عقلیہ کا غلبہ باقی تینوں قوتوں پہ آ جائے تو اس وقت نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. جب قوتوں میں جنگ چل رہی ہو، کبھی جو ہے عقلیہ غالب آ جاتی، کبھی جو ہے وہ دیگر قوت غالب آ جاتی، تو اس صورت میں نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. اسے کبھی نفس ملامت کر رہا ہوتا ہے، انسان غلط کام کرتا ہے پھر نفس ملامت کرتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں قوتیں عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے کام کروا رہی ہوتی ہے. تو گویا ایسا ہو گیا کہ نفس خود ہی امارہ بن گیا. امر کا حکم تو وہی قوتیں دے رہی ہوتی، مگر چونکہ اس کے تابع ہو گئی ہے نفس، اس چیز کو نفس امارہ کہا گیا کہ وہ خود ہی امر کر رہا ہے گناہ کا، کہ مکمل طور پر قوت شہویہ، وہمیہ اور غصبیہ عقلیہ کے اوپر حاوی ہو گئی. تو وہ کیفیتوں کا نام ہے، کوئی نفس تین الگ الگ نہیں ہے، نفس ایک ہی ہے. اس کی کیفیت کبھی مطمئنہ ہے، کبھی جو ہے لوامہ ہے، کبھی امارہ ہے. تو والسر فیہ ہے، راز اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ان کل معلول من نسخ عزت ہی، اسے کہ ہر معروض جو ہے اپنی عزت کی صنف سے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آم کے درخت سے کبھی کیلا نکل آئے اور کیلے کے درخت سے کبھی سیب نکل آئے. ہر عزت اور معروف کا رشتہ جڑا ہوا ہے، اسی کی صنفیت سے نکلے گی. تو عزت کا رشتہ جو ہے معروف کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے. وہ یناسبھا فی صفاتھا و آثارھا، کہ اسے مناسبت رکھے گا صفت میں بھی اور آثار میں بھی. وغایۃ ابتہاجہ ان یتصف بمثل کمالاتھا، کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کچھ چیزیں الگ ہوگی عزت و معروف کے درمیان، کچھ چیزیں بہرحال مشترک ہوگی. عزت کی بعض ایک چیزیں معروف میں جو ہے وہ منتقل ہوگی. ولذا قیلا، اور اسی لیے جملہ کہا جاتا ہے کہ کل ما یصدر عن شیء لا يمكن ان يكون من جميع جهات هو ولا ان يكون من جميع جهات ليس هو بل من جهت هو ومن جهت ليس هو. تھوڑا سا مشکل جملہ ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی ایک چیز دوسرے سے صادر ہو، ایک چیز دوسرے سے نکلے، تو دوسری چیز کو ہم بالکل پہلی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کہ ہوا کہ یہ وہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ وہ نہیں ہے.
بلکہ کچھ چیز اس پہ سے ہوتی ہے، کچھ چیز جو ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ مثلا لکڑی کو کاٹ کے کرسی بنا دی، تو لکڑی کی جو کرسی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لکڑی نہیں ہے، لکڑی تو ہے، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے لکڑی ہے، اس سے بالکل لکڑی بھی نہیں ہے۔ کچھ چیز اس کو بنانے میں مثلا کل یوز کی گئی، دوسری چیز یوز کی گئی۔ تو جب ایک چیز سے دوسری چیز صادر ہو تو دوسری والی چیز بعینہ ہی پہلی چیز ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ بعینہ ہی پہلی چیز سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس کا، بلکہ کچھ چیزیں جو ہے پہلی چیز سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے، کچھ باتیں جو ہے وہ پہلی چیز سے تعلق رکھنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ وہذا معنی کلام قدماء حکمت اور ممکن و زوج ترکیبیون، وہ یہ مطلب ہے جو قدیم فلسفی کہا کرتے تھے کہ ممکن جو ہے وہ زوج ترکیبی رکھتا ہے۔ ممکن ممکن وجود، کہ ہر ممکن وجود، ہر شے جو عدم سے وجود میں جائے گی اور اس کا تعلق جو ہے ممکن وجود سے ہوگا تو وہ زوج ترکیبی رکھے گی۔ زوج ترکیب سے مراد ایک اس کی اپنی خوبی ہوگی جو اس عزت میں نہیں پائی جاتی ہوگی، اور اس کے اندر ایک عزت کی خوبی ہوگی جو اس کی اپنی والی نہیں ہوگی، تو اس خوبی کے اعتبار سے وہ عزت سے جڑا ہوا ہے اور دوسری خوبی کے اعتبار سے وہ عزت سے ہٹ کر ہے۔ تو اب ایک شے جب دوسری شے کو تخلیق دے تو ایک اعتبار سے دونوں میں رشتہ ضرور ہوگا، ابھی تو دوسرے اعتبار سے وہ الگ ہوگا۔ ولا ریب فی ان جمیع الموجودات معلومۃ للواجب سبحانہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی موجودات ہیں اصل میں یہ سب معلوم ہیں۔ کس نے خلق کیا اس کو؟ پروردگار عالم نے۔ تو واجب الوجود ایک ہے، باقی سارے جو ہے وہ ممکن وجود ہیں۔ تو پر واجب الوجود اور ممکن وجود فرق کیا ہوا کہ کچھ باتیں واجب الوجود کی ممکن وجود میں ہوگی، کچھ باتیں ممکن وجود کی اپنی ہوگی جو واجب میں نہیں پائی جاتی ہوگی۔ مطلب ممکن وجود میں کیا ہے جو واجب میں نہیں پائی جاتی؟ کہ ممکن وجود کو واجب نے وجود بخشا تو وجود میں آئی، اگر نہیں بخشتا تو وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ تو یہ وہ خرابی ہے کہ جو واجب وجود میں نہیں ہے، اس کا ہونا بھی ذات ہے، مگر اوصاف واجب وجود کا جلوہ اس ممکن وجود میں ہو رہا ہے، تو جو وہاں کی خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو تمام موجودات کے جو معلومہ ہے واجب وجود کے لیے، یہ صادرۃ عن محض وجود ہی و مترشح عن فیض ہے، فیض وجود ہی، تو فہو غایۃ کل اور کل طالبۃ نحو کمالات ہی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ممکن وجود ہیں وہ سب نکلے کہاں سے ہیں؟ یعنی اس کو وجود کس نے بخشا؟ واجب وجود نے۔ تو واجب وجود کی اوصاف کا جلوہ جو اس کے اندر ضرور نظر آئے گا۔ جیسے اگر آم کے درخت سے ایک پھل نکل رہا ہے تو اس درخت کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہو اس کے اندر ضرور پائی جائے گی اس پھل کے اندر۔ جی یہ واجب الوجود کی کچھ خوبیاں ممکن الوجود ہوں گی، ان خوبیوں سے کیا مراد ہے؟ خوبیوں سے مراد ہے کہ وہ اوصاف کہ واجب وجود کے لیے ذاتاً ہیں وہ اس کے اندر پائے جائیں گے، صفتیں۔ کس طرح کی صفت مثال ہے؟ اس لیے پروردگار عالم جو ہے وہ سب سے بالا ہے، سب سے بلند ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، تو وہ بالاسارہ بالا ہے، بلند ہے۔ تو اب اس کے جو ممکن ہے جس کو پروردگار نے خلق کیا، اس کے اندر یہ جذبہ ہوگا کہ میں بھی اتنا بلند ہوں کہ اس پروردگار عالم کا قرب حاصل کر لوں، کہ پروردگار عالم جو مجھے اپنا دوست بنا لے، یہ جذبہ اس کے اندر ہوگا۔ معاشرے میں تو ایسے لوگ ہیں جو بس ترین ہیں، ان کو کوئی نہ بالا بننے کی مطلب کوئی خدا کا جو کوئی صفت مطلب ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ تو عوارض ہوئے نا، فطرتاً یہ والی بات تھی، مگر دیگر گناہوں کی وجہ سے اس کی فطرت گویا تبدیل ہو گئی۔ فطرت تو خیر تبدیل نہیں ہوتی، مگر جو عوارض ہے اس کی وجہ سے گویا اس کی سمت تبدیل ہو گئی، اس سے وہ جذبہ اس میں ختم ہو گیا، وہ صفتیں کہاں گئی؟ وہ صفت ختم ہو گئی، صفت دب گئی۔ اس لیے ایک بچہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے اوپر جو اثر ہوا فطرتاً یہ والا چیز لے کے آیا ہو، مگر ساتھ میں آبا و اجداد کی جو چیزیں تھیں وہ بھی منتقل ہوئی، ماں کی چیز بھی منتقل ہوئی، باپ کی بھی ہوئی، اور پھر اس ماحول کے ساتھ جب وہ اس قابل ہوا کہ مکذب بنے تو وہ دیگر چیزیں اس کے ذہن پہ ایسی چھا گئی کہ وہ اصل ہدف کو ہی بھول گیا اپنا۔ اسے ہم دیکھتے کہ معاشرے کے اکثر
حصہ جو ہے وہ ان فضولیات میں لگا ہوتا ہے جس کے آگے مسلم اشارہ کرے گے کہ ریاست طلبی. تو اصل میں بلندی کا جذبہ اس میں بھی ہے، مگر بلندی کا مطلب وہ الگ سمجھے. بلندی کا مطلب یہ تھا کہ بلند اتنا ہو کہ پروردگار عالم کے قریب ہو جائے، قرب الہی کے آخری درجے پہ پہنچ جائے. یہ اس طرح کا جذبہ تھا. وہ دنیا کی خواہشات میں ہو گیا کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ سب سے بڑا مکان میرا ہو، سب سے بڑی گاڑی میری ہو، سب سے زیادہ مال میرے پاس ہو، سب سے زیادہ شہرت میرے پاس ہو. وہ ان چکر میں لگ گیا. تو جذبہ وہی بلندی والا ہے، مگر وہ سمت اس کی تبدیل ہو گئی اور دوسری چیزوں میں وہ بلندی کو وہ تلاش کرنے لگا. الا ان ما هو في سلسلة الصدور الیہ اقرب والواسطہ بینہما اقل. اس میں اسی نقطے کی تو مصنف جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے انبیاء اور اولیاء کو جن اوصاف کے ساتھ خلق کیا، اس اعتبار سے وہ سب سے زیادہ اس اصطلاح کی طرف متوجہ تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے خطاً بھی کوئی کام ایسے نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے اس رتبے تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ آئے. مگر جیسے جیسے ان چیزوں سے ہٹ کے چیزیں ہوتی گئی تو بلندی کے ان درجات کا تو ہدف ان کے ذہن میں نہیں رہا، مگر باقی چیزوں کی طرف وہ متوجہ ہوئے. اب یہ 3-4 منٹ کی کوشش کرتے کہ کسی مقام تک پہنچ جائے. ولا ریب فی ان الذوات المجردۃ النوریۃ التي هي من عالم الامر مکتسبۃ من مشاقات نورہ فلها غایۃ القرب الیہ فی سلسلۃ الصدور. کہ جیسے کل بات بیان ہوئی تھی نفس تعلقی اور نفس تجردی کی. تو نفس تجردی یعنی نفس کا وہ حصہ کہ جو اس طرف متوجہ ہے کشف کرنے کے لیے، اس کے اندر کہتے ہیں جتنی صفائی ہوگی اتنی جو ہے وہ وہاں سے کشف جو ہے وہ زیادہ ہوگا اوصاف کا. جیسے ہم نے کل مثال دی تھی کہ آگ کے اوپر جو پتیلی رکھی ہوئی ہے، نیچے کا حصہ جتنا صاف ہوگا اتنا جلدی حرارت جو اوپر کی طرف منتقل ہوگی، اور نیچے کا حصہ زیادہ موٹا ہوگا، زیادہ گندا ہوگا، زیادہ مثلا میل چڑھا ہوا ہوگا، تو اسی اعتبار سے آگ کی حرارت اوپر منتقل ہونے میں دیر لگے گی. تو کہتے وہ نفس مجرد کہ جو کشف کر رہا ہے، اس میں جتنی شفافیت ہوگی، جتنی شفافیت ہوگی، جتنا صاف ستھرا ہوگا، کہتے اتنا ہی ہو جائے اس کا اثر زیادہ ہوگا. اور کبھی پھر انسان اس حد تک بدبخت ہو جاتا ہے کہ اس کا اثر دینا ہی ختم کر دیتا ہے. تو وہاں سے اثر جو ہے وہ سب کے لیے مساوی ہے. جیسے سورج کی روشنی، تو ایسا نہیں کہ انسانوں کی الگ الگ ہو روشنی، مگر ایک آدمی جس کی آنکھ بالکل واضح دیکھ رہی ہے وہ مکمل طور پہ سورج کی روشنی میں دیکھ رہا ہے. ایک آنکھ ہے جس کی آنکھیں تھوڑی بیمار ہیں، وہ تھوڑا ہلکا سا دیکھ رہا ہے. ایک جس کو بالکل نابینا ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں سے روشنی میں کوئی کمی ہے، وہاں سے روشنی جو ہے سب کے لیے مساوی آ رہی ہے. اب انسان کی اپنی کوتاہی ہے کہ اس نے اپنی آنکھ کو مثلا نابینا کر دیا تو جو ہے اس کو نور نظر نہیں آ رہے، یا اپنی آنکھوں کو بیمار کر دیا تو نور کم نظر آ رہے ہیں. جس نے اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ صحت مند رکھا اس کو پورا نور آ رہا ہے. کہتے یہ قلب کی کیفیت ہے. اگر قلب جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے تو ادھر سے نور کچھ بھی نہیں آ رہے. نور نہیں آ رہا، نور تو آ رہا ہے، یہ دے نہیں پا رہا ہے کچھ. جس نے اپنے قلب کو بیمار کر دیا ہے وہ تھوڑا بہت دے پاتا ہے، مگر جس نے اپنے قلب کو جو صحت مند رکھا ہوا ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کشف کر رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں یعنی اس کی خوبیوں کے اثرات وہ مترتب ہو رہے ہیں اس کے اوپر کہ پروردگار مثلا عالم ہے، اور ایسا عالم کہ جس سے بڑھ کے کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ بھی جو علم سے محبت کرنے والا ہو، وہ جواد ہے تو یہ بھی سخاوت سے محبت کرنے والا ہے. وہ مثلا جو ہے غنی ہے تو یہ بھی بے نیازی کو پسند کرنے والا ہے. وہ اوصاف جو ہے اسی اعتبار سے وہ کشف کرتا جاتا ہے. اس میں کچھ اور باتیں بھی جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. صلوات